السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات دی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق کے ساتھ ایک مرتبہ پھر نہایت ہی گرامی قدر ہمارے فاضل شیخ محترم حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ تعالی اور ان کی پوری ٹیم، اساتذہ، طلباء اور احباب جماعت کی دعوت پہ آپ کے روشن چہروں کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ کی محبت اور کثرت دیکھ کر دل بہت زیادہ خوش ہوا ہے۔ جو اصل میں عالمانہ، فاضلانہ، فکر انگیز خطاب آپ کو سنانا تھا، بحمد ربنا تبارک و تعالی، وہ خطاب ہو چکا ہے۔ میں بھی انشاءاللہ اختصار سے چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مسافر کی دعا رد نہیں کرتے۔ میں آپ کے لیے ایک دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں سے تشریف لائے ہیں، جتنے احباب آئے ہیں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو موت سے پہلے بار بار بیت اللہ کے حج نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے آپ کو بار بار عمرے نصیب فرمائے۔ آپ کے خاندانوں میں جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت الاستاذ، بلکہ حضرت الامام الحافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جنت میں حضرات محدثین کی صحبت اور معیت نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ اسلام میں زندہ رکھے اور اللہ ایمان پر عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ آپ کو مل کر اور دیکھ کر دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ہم سے اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیں، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں ایمان تر و تازہ ہے اور ہمارے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے اور ہم اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، اس کی علامات کیا ہے، یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ تو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بعض مقامات پر احیاء علوم الدین میں غزالی وغیرہ نے ان اسئلہ کے جوابات کافی تفصیل سے دیے ہیں۔ ان علامات میں سے ایک سب سے بڑی علامت ماشاءاللہ جب بھی ہم ادھر آتے ہیں نا آپ کے علاقے میں، وہ بدرجہ اتم ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ یہ علماء کرام عارفین باللہ لوگ لکھتے ہیں کہ اگر آپ یہ پہچاننا چاہیں کہ آپ کے دل میں ایمان تر و تازہ ہے، اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں آپ کی وقت قدر و قیمت کیا ہے، تو وہ پہچاننے کی ایک کسوٹی، ایک ترازو، ایک میزان یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا تو اپنی کیفیت چیک کرا کریں۔ اگر تو آپ پہ سکینت طاری ہو جائے، اللہ کے گھر کی حرمت، عزت، ہیبت طاری ہو جائے اور آپ زبان ہونے کے باوجود خاموش ہو جائیں، حرکات و سکنات آپ کی رک جائیں۔ یہ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایسے وہ گردن مروڑ کے ہر آنے جانے والے کو دیکھتے ہیں، نہیں، ہم تن گوش ہو کے بیٹھے۔ اگر موجودہ دور میں میں ان کی ابحاث کا خلاصہ کروں تو جو موبائل بند کر کے بیٹھتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ آپ تو بڑی محبت سے بیٹھتے ہیں، ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں واللہ ایسی بدبختی ہے، اسٹیجوں پہ بیٹھ کے فیس بکیں دیکھتے ہیں۔ کوئی حیا نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، فرشتے بیٹھے ہیں، رحمت اتر رہی ہے، بخشش کا ماحول ہے،
لمحہ لمحہ اللہ پاک اپنے بندوں کو نواز رہے ہیں. وہ فیس بک کے ساتھ لگا ہوا ہے. کوئی کانوں میں باتیں کرتا ہے, کوئی اشارہ کرتا ہے. پتہ نہیں پنجابی کا جملہ آپ کو پسند آتا ہے کہ نہیں آتا. ساڈے اتنے جلسہ ہوتا ہے نا تو آنیاں جانی نہیں مکدیاں. یہ المی ہے, یہ دکھ ہے. لیکن آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص شرف کے ساتھ نوازا ہوا ہے کہ یہ علامت اور نشانی آپ میں بڑی موجود ہے. بس یہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک اپنے گھروں کی حرمت کا اللہ خیال رکھنے کی توفیق عطا کرے. بعض روایات میں نے پڑھا ہے کہ غالباً سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے, مشکات میں کہیں ہم نے پڑھا ہے کہ غالباً 2 بندے تھے, وہ مسجد میں اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے. آپ نے بلایا اور جب وہ قریب آئے تو آپ فرمانے لگے محسوس ہوتا ہے کہ آپ مدینے کے رہائشی نہیں ہو. اگر تم دونوں مدینے کے رہائشی ہوتے, جس طرح یہ مسجد میں تم حرکتیں کر رہے ہو, میں کوڑے مار مار کے تمہاری طبیعت صاف کر دیتا. یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے میرے بھائی. یقین مانے کہ مسجدوں کی عزت ہی نہیں رہ گئی, حرمت ہی نہیں رہ گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں کی محبت نصیب فرما, حرمت نصیب فرما, اور اللہ پاک ہمیں مسجدوں والا بننے کی توفیق عطا فرما. احباب گرامی قدر, جو اختصار سے بات میں آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اللہ پاک کے آپ پر بہت زیادہ انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ کے آپ پر بہت زیادہ فضل و کرم ہے. اولاد بھی نعمت ہے, جوانی بھی نعمت ہے, گھر بار بھی نعمت ہے, کاروبار بھی نعمت ہے, ذمہ دارہ یہ بھی نعمت ہے. لیکن آپ کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے, اس نعمت کا نام ہے دین اسلام. اللہ پاک نے آپ کو مسلمان بنا دیا ہے. مسلمان ہونا یہ اس کائنات کی بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامرانی ہے. پوری دنیا وما فیہا کے سب خزانے ایک طرف اور اسلام کا خزانہ یہ مل کر, دنیا وما فیہا کے خزانے مل کر اسلام کے نایاب اور نادر خزانے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضروں میں اسلام ایسے ہی پہنچ گیا؟ ہمارے محدثین کی بہت قربانی ہے, ہمارے فقہاء کی بہت قربانی ہے, ہمارے سلف صالحین کی بہت قربانی ہے, تابعین تبع تابعین کی بہت قربانی ہے, حضرات صحابہ کرام کی بہت قربانی ہے. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام کی بہت قربانی ہے. اگر گھر بیٹھے اسلام مل گیا نا تو ہمیں حیا کرنا چاہیے اسلام کا, اسلامی تعلیمات کا حیا کرنا چاہیے. ورنہ اللہ اکبر, کبھی آپ نے غور کیا ہے وہ کیا گھڑی ہوگی؟ توجہ میری طرف. جب مدینہ شریف میں میدان احد میں نبی علیہ السلام کا سر مبارک بھی زخمی ہے, دندان بھی شہید ہو چکے ہیں, چہرہ بھی لہو لہان ہے, ادھر دیکھیں, اور نبی علیہ السلام کے سامنے پیغمبر کے 70 صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی. کسی علاقے میں ایک وقت میں 7 لوگ شہید ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو پورے علاقے میں کوہرام مچ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یار ان چیزوں کو بھی تصور کی دنیا میں جا کے کبھی غور کیا کرو. پیغمبر کی وہ کیا کیفیت ہوگی جب نبی علیہ السلام میدان احد میں 70 صحابہ کو دفن کر رہے ہوں گے اور ایک ایک قبر میں کئی صحابہ دفنا رہے ہوں گے. اچھا پھر یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا, مجھے ایک اور موقع بھی یاد آیا. رسول پاک علیہ السلام کے پاس میں چند قبائل کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے جی ہمیں کچھ قرآن کے اچھے اچھے قاری دے دیں جو ہمارے بچوں کو نا قرآن شریف پڑھا دیں. تو اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس تقریباً ماہرین جو قراء تھے وہ تقریباً 70 کے قریب تھے. کتنے تھے؟ سب بولو. تو نبی علیہ السلام کے دل میں اتنی حرص تھی کہ لوگ دین پر آ جائیں, قرآن پر آ جائیں. نبی علیہ السلام نے وہ 70 کے 70 قاری بھیج دیے. وہ اتنے بدبخت نکلے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے 70 کے 70 قراء کو شہید کر دیا. میرے پیارے بھائیوں, یہ جو آج یہاں اسلام پہنچا نا کہ آپ حجر کی پوجا نہیں کرتے, شجر کی پوجا نہیں کرتے,
آپ شرکیات سے بچے ہوئے ہیں، بدعات و خرافات سے بچے ہوئے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین، سلف صالحین کی قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، بس میں آپ کو یہ پیغام دینے فیصلہ آباد سے آؤں۔ میرے بھائیوں، اگر حضرت بلال کی طرح تپتے صحرا پہ لیٹنا نہیں نہ پڑا تو اللہ کا واسطہ اسلام کی قدر کرو۔ اسلام کا قدر پوچھنا ہے تو حضرت عمار بن یاسر سے پوچھو، ان صحابیات سے پوچھو، ان صحابہ سے پوچھو کہ مکے میں جن پہ ظلم و ستم ہوتا تھا۔ دل سے آمین کہنا، اللہ پاک ہمارے اسلاف کی محنتیں قبول فرما۔ ہم تو جیسے کہتے ہیں نا کہ پلیٹ میں کھیر ڈال کے دے دی گئی ہے، ہمیں چاول نہیں لانے پڑے، ہمیں آگ نہیں جلانی پڑی، ہمیں کچھ نہیں بنانا پڑا۔ ہمارے محدثین نے، علماء نے، سلف صالحین نے بہت محنتیں کی ہیں۔ دل سے دعا کر دیں، یہ قرض ہے ہمارے ذمہ کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک جہاں جہاں یہ تیرے دین کے شیر لیٹے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی قبریں روشن فرما دے، اللہ پاک ان کے درجے بلند فرما دے۔ کائنات کا سچا اور سچا دین اسلام اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے۔ میں نے بڑی گہرائی میں کمیونسٹ لوگوں کو پڑھا ہے، یہودیت کو پڑھا ہے، مسیحیت کو پڑھا ہے، ہندو دھرم کو پڑھا ہے، سکھ ازم کو میں نے پڑھا ہے۔ اقسم باللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دین اسلام جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس جیسا کوئی مذہب اللہ کی زمین پہ نہیں ہے۔ سب پرلے درجے کے مشرک ہیں، بے ایمان ہیں، ایسا گندا شرک کرتے ہیں کہ رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ آپ ہندو دھرم پڑھ کے دیکھ لیں، خدائی اختیار کئی ہستیوں کے پاس ہے، کئی ہستیوں کو انہوں نے خدائی اختیار دیے ہوئے ہیں، خدا بنائے ہوئے ہیں۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، تھوڑا سا تقابلی جائزہ لے کر میں آپ کا ایمان تازہ کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے آپ کو خزانہ دیا ہے، اسلام کا کتنا بڑا خزانہ ہے۔ مسیحیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ، العیاذ باللہ، یہ مسیحی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا باپ بھی خدا، اللہ کو نا خدا کو باپ کہتے ہیں، کہتے ہیں باپ بھی خدا، بیٹا عیسیٰ بھی خدا، روح القدس بھی خدا، تینوں مل کے ایک خدا۔ اس کو کہتے ہیں التوحید فی التثلیث۔ کتنا گندا مکروہ عقیدہ ہے، عقل کے بھی خلاف، نقل کے بھی خلاف اور فطرت کے بھی خلاف۔ یعنی باپ بھی خدا، بیٹا عیسیٰ بھی خدا، روح القدس بھی خدا، تینوں مل کے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی، ساری مخلوق یو دے کوڑوں منگ دی، کلا یہ اور آکھا اس سارے جگ دا، سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا۔ اپنی قدرت نال اونے نقشے کٹے نے، ایک ٹہنی اتے پھل میٹھے کھٹے نے، حالا سارے بوٹیاں نو پانی ایک لگدا، سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا۔ اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب جے، تانوں دولت ملی قرآن تے حدیث جے، اینی سودا کسے بھی دکانوں لبدا، سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے بھائی آپ کو اسلام دیا ہے، عقیدہ توحید دیا ہے، ذات الہ کے بارے میں جو ہمارا صاف شفاف پاکیزہ صاف ستھرا عقیدہ ہے، اللہ کی قسم دنیا کے کسی مذہب میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک دوسری بات بتاتا ہوں۔ سیدنا آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ تک، بھئی توجہ میرے طرف، موبائل بند کر دیں، جس نے یہاں بیٹھنا ہے موبائل بند کر دیں۔ سیدنا آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ تک
آپ تمام انبیاء و رسل کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، یقین مانیں عصمت انبیاء کا جو عقیدہ اسلام پیش کرتا ہے اس وقت دنیا کا کوئی اور دوسرا مذہب پیش کرتا ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو پڑھ کے دیکھ لیں، پرلے درجے کا ملحد انسان، زندیق انسان۔ میں کہتا ہوں جتنا اسلام کا نقصان اس بدبخت نے کیا ہے، پوری بر صغیر پاک و ہند کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، واللہ العظیم اتنا اسلام کا نقصان کسی دوسرے شخص نے نہیں کیا۔ اور جتنی لعنتیں اس پہ پڑی ہیں آپ اس کی بھی مثال نہیں لا سکتے۔ کبھی کہتا ہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، کبھی کہتا ہے میں ہی رب ہوں، میں مادی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں نبی ہوں۔ قادیانیت میں، مرزائیت میں انبیاء اور رسل کی عصمت محفوظ نہیں ہے۔ آپ مسیحیت پڑھ کے دیکھ لیں، یہ جو موجودہ بائبل ہے نا، اناجیل اربع، ادھر میری طرف دیکھیں، طلبہ بیٹھے ہیں، یا جن کو آپ اناجیل متوافقہ کہتے ہیں، عہد نامہ قدیم اور جدید کہتے ہیں، لائیے میرے پاس بائبل موجودہ، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اس میں اللہ کے انبیاء کو مشرک بھی لکھا ہے، زانی بھی لکھا ہے، شرابی بھی لکھا ہے۔ مجھے بتائیں جس مذہب میں اللہ کے انبیاء اور رسل کو زانی، شرابی اور مشرک لکھا ہو، وہ مذہب حق پہ ہو سکتا ہے؟ میں حضروں میں آج صرف یہی بات کرنے ہیں، بھائیو اسلام کا قدر کرو، اور مسلمانوں تمہیں اسلام مبارک ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں مسلمان بنا دیا۔ نجات کا عقیدہ جو اسلام پیش کرتا ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں پیش کرتا۔ آپ ہندو دھرم پڑھ لیں، سکھ دھرم پڑھ لیں، مسیحیت کو پڑھ لیں، یہودیت کو پڑھ لیں۔ یہ مسیحی عیسائی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، توجہ رکھنا، یہ تھوڑا سا ذائقے کے طور پہ تمہیداً آپ کو میں تقابلی جائزہ اس لیے دے رہا ہوں، اور میرے بزرگوں پریشان نہ ہوا کرو کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، یا میں مقروض ہو گیا ہوں، میں تنگ دست ہو گیا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرایا نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ پاک نے اس کائنات کا سب سے قیمتی خزانہ دین اسلام اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے، اور پھر آپ خوش نصیب ہیں جو دین کے مجاہدوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں نجات کا عقیدہ پتہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں اعمال اچھے ہونے چاہیے، اعمال صالحہ، اللہ کی مغفرت ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت ہونی چاہیے، بندہ نیک اعمال کرے، اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ رحمت عطا کر کے اپنے بندے کو معاف کریں گے، اور اللہ پاک اس کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ بلکہ میں نے تو قرآن پاک میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، بندہ اگر زمین کی تہہ سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک، فضاؤں تک پوری کائنات گناہوں سے بھر دے، اور سچے دل سے بیٹھ کے اپنے اللہ کو کہہ دے یا اللہ چھوٹے بھی ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، چھپ کے بھی ہو گئے، کھل کے بھی ہو گئے، وہ بھی میں نے کر لیے جو مجھے کرنے نہیں چاہیے تھے۔ او حضروں کے باسی ہو، او ارد گرد سے آنے والوں، دیکھو اسلام کا تقدس، اسلام کی طہارت، عقیدہ نجات۔ قرآن کہتا ہے اکیلے بیٹھ کے سچی توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ کہتے ہیں میں صرف معاف نہیں کروں گا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سچے دل سے معافی مانگنا تیرا کام ہے، ہم تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں۔ ہم کہتے ہیں نجات کے لیے اعمال صالحہ، مغفرت، رحمت، تو یہ مسیحیت میں پتہ کیا لکھا ہے، کرسچن لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، توجہ سے سننا تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ جو خزانہ آپ کے پاس ہے نا، مسلمانوں کے پاس یہ کہیں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور ماں حوا سے غلطی ہوئی نا، تو ماں حوا اور حضرت آدم سے پیدا ہونے والا ہر بچہ بچی، یہ جتنے پیدا ہو رہے ہیں نا انسان، مرد و خواتین، یہ سارے گناہ گار ہیں۔ اللہ پاک نے پتہ کیا کیا، اللہ پاک نے بنو آدم کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے مائی مریم کے پیٹ سے اپنا بیٹا عیسیٰ پیدا کیا، نعوذ باللہ، اپنا بیٹا عیسیٰ پیدا کیا۔ پھر اللہ کا بیٹا عیسیٰ بنو آدم کے گناہوں کے کفارے کے لیے سولی پہ چڑھ گیا، پھر وہ 3 دن قبر میں رہا، پھر وہ 40 دن واز کرتا رہا،
یہ مسیحی حضرات کا اجماعی عقیدہ ہے. جب تک نظریہ صلیب نہیں مانو گے نجات نہیں ہے. جب تک تم یہ عقیدہ نہیں نہ رکھے گا کوئی انسان، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ خدا بھی ہے، بیٹا بھی ہے، خدا بھی ہے، اور وہ خدا سولی بھی چڑھا ہے، اور وہ خدا 3 دن قبر میں بھی رہا ہے. وہ کہتے ہیں جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھو گے تمہاری بخشش نہیں. مسلمانوں تمہیں اسلام مبارک ہو. کتنے گندے گندے عقیدے ہیں اللہ کی زمین پر. اللہ پاک نے گندے غلاظت بھرے عقیدوں سے آپ کو بچا کر اللہ پاک نے آپ کو عقیدہ توحید کا نور عطا فرمایا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہ ہوا کرے. خیر اگر میں اس طرح بات کرتا رہا تو بات تو بہت زیادہ طول پکڑ جائے گی. میں اختصار چاہتا ہوں. کائنات کا سچا سب سے اعلیٰ ترین بہترین ناسخ سب سے اعلیٰ دین اسلام ہے. بس دعا کریں اللہ پاک اسی دین پہ زندہ رکھے، اللہ پاک اسی دین پہ ہمیں موت نصیب فرمائے. اب میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے 5 چیزیں بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ گوگل کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے. کوئی سکھ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی ہندو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے. کم از کم آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ میرا دین سچا کیوں ہے. آج کل حافظ صاحب میں حیران ہوں، گوگل پر ایک بحث چل رہی ہے وحدت ادیان. کہتے ہیں یہ سارے دین ہی ایک جیسے ہیں، سب مذاہب کی تعلیمات بہت اچھی ہیں، لہٰذا سب دین یکساں ہیں، سب مذاہب یکساں ہیں. اور مل کے بولیں سب مذاہب برابر ہو سکتے ہیں. آپ کو بات نہیں سمجھ آئی، میں سمجھاتا ہوں. گائے کا پیشاب پینے والے اور زمزم کا پانی پینے والے، گاں کا پیشاب پینے والے تے زمزم کا پانی پینے والے برابر ہو سکتے؟ ہوڑی بولے ہو ہوڑی تو ڈرے کیوں جے؟ گائے کا پیشاب پینے والے اور زمزم پینے والے برابر ہو سکتے؟ اور پھر بولو برابر ہو سکتے؟ اور پھر بولو برابر ہو سکتے؟ میری نگاہوں میں شکر کے آنسو ہوتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت جب میں کیا دیکھتا ہوں. یہ بہت بڑا ڈگری ہولڈر ہے، منسٹر ہے، وزیر ہے. حاجی صاحب ٹائی اس نے لگائی ہوئی ہے، وہ کر کیا رہا ہے؟ میری طرف دیکھو، کر کیا رہا ہے؟ گائے کے پیچھے کھڑا ہے، ایسے اس نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. ہائے میرے اللہ، گائے پیشاب کرتی ہے، وہ بدبخت گائے کا سارا پیشاب پی جاتا ہے. مسلمانوں تمہیں زمزم مبارک ہو، تمہیں زمزم مبارک ہو. آپ کو پتہ ہے اس وقت اللہ کی زمین پر تقریباً 3.5 ارب سے زائد کرسچن ہیں، مسیحی لوگ ہیں. 1.25 ارب 1.5 ارب کے قریب یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں. اللہ پاک نے آپ کی آباء و اجداد کی وجہ سے آج بوڑھے باپ کو کہتے ہو تو نے میرے لیے کیا کیا. آج مائی کو یہ بات کہتے ہو کہ ماں تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. اور بدبخت اگر یہ تیرے ماں باپ مسلمان نہ ہوتے تو تو بھی مسلمان شاید نہ ہوتا. اسلام ملا ہے تو ان ماں باپ کی برکت کی وجہ سے ملا ہے. اس کائنات کا سچا سب سے مہنگا قیمتی نفیس نایاب بے مثل بے مثال دین اسلام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں صدقے دل سے آمین کہنا. میرے اللہ اسلامی تعلیمات پر دل کی خوشی سے اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہیں فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.
اللہ پاک نے آپ کو دین اسلام عطا فرمایا. میں آپ کے سامنے 5 باتیں بیان کر دیتا ہوں. میرے جوانوں، میرے بچوں، کسی سکھ کے ساتھ بات ہو جائے، ہندو کے ساتھ بات ہو جائے، یہودی کے ساتھ بات ہو جائے، عیسائی کے ساتھ بات ہو جائے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کا دین سچا دین کیوں ہے، سچا دین کیوں ہے، ناسخ دین کیوں ہے، سب سے اعلیٰ اولا بہترین دین کیوں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ پاک نے آپ کو جامع دین عطا فرمایا ہے، عالمگیر دین عطا فرمایا ہے. ہمارا اسلام کائنات کا سب سے زیادہ جامع دین ہے، جو سر میں کنگھی کرنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، جو پاؤں میں جوتا ڈالنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، جو آپ کو بولنے وقت آپ کی آواز کا ساؤنڈ لیول کیا ہونا چاہیے، وقصد فی مشیے کا، وغضض من صوتے کا. اسلام آپ کو بیت الخلاء سے لے کے ایوان خلیفہ تک کے سارے احکامات بتلاتا ہے. سیاست کا طریقہ اسلام بیان کرتا ہے، تجارت کا طریقہ اسلام بیان کرتا ہے، معاشرت کا طریقہ اسلام بیان کرتا ہے، معیشت کا طریقہ اسلام بیان کرتا ہے. اللہ کی قسم اخلاقیات کے سب طریقے اسلام بیان کرتا ہے. میں نے یہودیت کو بڑی گہرائی سے دیکھا ہے، مسیحیت کا میں طالب علم رہا ہوں، ہندو دھرم کو میں نے پڑھا ہے، سکھ ازم کو میں نے پڑھا ہے، کمیونسٹ لوگوں کی کتابیں دیکھتا رہتا ہوں. یہ چائنا کے بدھ مت، ان بدبختوں کی کتابیں میرے مطالعے میں رہتی ہیں. میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان کے پاس کوئی دستور حیات نہیں ہے، کوئی ان کے پاس لا نہیں ہے، کوئی دستور زندگی نہیں ہے، کوئی شعبہ ہے زندگی پر ان کے مذاہب محیط نہیں ہے. ہم اللہ پاک کا شکر عطا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے کائنات کا سب سے سچا جامع دین اسلام اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دیا ہے. آپ میں جو پنجابی بھائی ہیں نا، ان کو میں پنجابی میں سمجھا دیتا ہوں. جامع دین ہمارا کتنا ہے؟ سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کسر چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا. لوڑ نہیں سرین دتی پورا پرا جان دی، جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بھئی اپنا سینہ کشادہ کر کے نا ادھر دیکھو. گوگل پہ بیٹھتے ہو، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہو، مل میں کام کرتے ہو، ہندو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، سکھ کام کرتے ہیں، عیسائی کام کرتے ہیں، یہودی کام کرتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے ان کا احترام کریں. جو اقلیتی حقوق ہیں وہ ان کو آپ دیں، لیکن آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میرے اللہ پاک نے مجھے دین اسلام دے کر مجھ پر سب سے بڑا اللہ نے اپنا احسان کر دیا ہے. اسلام کائنات کا سچا دین کیوں ہے؟ سنیے، میں اس کی دوسری دلیل پیش کرتا ہوں. یہودیت میں جامعیت نہیں ہے. یہ بند کمرے میں بات نہیں کر رہا. جائیے بابل اٹھائیے لائیے، کوئی جامعیت نہیں ہے. اسلام قدم بقدم آپ کی مکمل رہنمائی کرتا ہے. اور دنیا نے گھٹنے ٹیک دیے، دنیا کے بڑے بڑے ماہر لوگ یہ مان گئے کہ اگر انٹرنیشنل لیول پہ، عالمی لیول پہ اگر تمام کی ضروریات کو پورا کرنے والا کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. اور دوسری بات، ہمیں اللہ پاک نے جو دین دیا ہے نا، وہ اعتدال والا دین دیا ہے، دین وسط دیا ہے، میانہ روی والا دین دیا ہے، توازن والا دین دیا ہے. مل کے بولے، ہمارے دین اسلام میں کوئی شدت ہے؟ سب بولو. دہشت گردی؟ اس میں توازن ہے. ہم کہتے ہیں اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، ولی ولی ہے. اللہ کے حقوق ولی کو نہ دو، اللہ کے حقوق علی کو نہ دو، اور نبی کے حقوق ولی کو. ہر ایک کا درجہ شریعت میں ایک توازن رکھا ہے. بلکہ رسول رحمت علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، غالباً آپ نے فرمایا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے.
اللہ پاک نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ دین وسط عطا فرمایا، اس میں میانہ روی۔ اچھا آپ نا مثال، بغیر مثال کے نہیں آپ سمجھنے والے، میری طرف دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے ہندو دھرم کو پڑھا ہے، ہندو دھرم جو ہے نا، ہندوازم، اس میں پتہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر کسی عورت کی کسی مرد کے ساتھ شادی ہو گئی تو ساری زندگی بے شک وہ مرد اس کو مارے، اس کی کٹائی کرے، اس پہ ظلم کرے، جو کچھ مرضی کرے، کچھ نہ اسے دے، یا وہ عورت بدکارہ ہو، زانیہ ہو، بد زبان ہو، جیسی بھی ہو، ہندو دھرم میں اگر ایک دفعہ نکاح ہو جائے اس کے بعد خلع کا، طلاق کا کوئی تصور ہے؟ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، کس قدر جبر ہے عورت پر، یہ ہندو دھرم مذہب میں کس قدر شدت ہے عورت پر۔ آپ مسیحیت پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے صرف ایک آپشن رکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ایک صورت میں آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو، اگر وہ بدکاری کرتی پکڑی جائے تو آپ اس کو طلاق دیں گے، ادروائز وہ جو کچھ مرضی کرے آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے، وہ اپنے بندے سے خلا نہیں لے سکتی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے وفا کرو، نبھا کرو، درگزری کرو، ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کو معاف کرو، لیکن جب آپ سمجھ لو کہ اب میرا گزارا نہیں ہو سکتا، یہ آوارہ ہو گئی ہے، یہ بے دین ہو گئی ہے، یہ بد زبان ہو گئی ہے، یہ اب معاملات مینج نہیں کر رہی، یہ تو فساد کی طرف جا رہی ہے، اسلام نے آپ کو توازن دیا ہے، طلاق بھی رکھ دی ہے، خلا بھی رکھ دیا ہے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو دین اسلام دیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اعتدال والا دین۔ مل کے بولیں جو اعتدال اسلام میں ہے دنیا کے کسی مذہب میں موجود ہے۔ بھئی آپ اپنا سینہ کشادہ رکھا کریں، دنیا ایک ڈبی میں بند ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے آپ کو جامع دین عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین وسط اعتدال والا دین عطا فرمایا ہے۔ سنیے میں آپ کے سامنے ایک تیسری بات بیان کرتا ہوں، جو دین اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، لائیے میرے پاس قرآن، لائیے میرے پاس بخاری، لائیے میرے پاس مسلم، لائیے میرے پاس سنن اربع جوامع مسانید۔ اللہ کی قسم اللہ پاک نے جو آپ کو دین عطا فرمایا ہے، آپ کا دین جو پیشین گوئیاں بیان کرتا ہے، کچھ سچی ثابت ہو چکی ہیں، کچھ سچی ثابت ہو رہی ہیں، اور کچھ پیشین گوئیاں اسلام کی قیامت تک سچی ثابت ہوتی رہیں گی۔ کسی مذہب کی کوئی پیشین گوئی اٹھا کے لائیں میرے پاس، قدم قدم پہ جھوٹ ہے، خلاف حقیقت ہے۔ آج تک دنیا کا کوئی غیر مسلم اسلام کی ایک پیشین گوئی کو بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ الحمدللہ حضرت حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ جیسے مجاہد ہر دور میں رہے، جنہوں نے باطل سے ٹکر لی، باطل کا مقابلہ کیا، گالیاں کھائیں، دھمکیاں سنی، قاتلانہ حملے برداشت کیے، لیکن مل کے بولے اسلام پہ آنچ آنے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، توجہ فرمانا۔ آپ مشائخ سے پوچھ سکتے ہیں، یہ غالباً روایت بخاری شریف میں آتی ہے کہ یہ جتنی عمر اس بیٹے کی نا، یہ جو بیٹھا ہوا ہے 6-7 سال کا بیٹا ہے نا، غالباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی ہی عمر تھی، بڑا چھوٹے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا ابنی کا ہے، آپ نے اعزازی طور پہ نا، ویسے تو نواسے تھے، ایک دعا نہ کر لے رک کر۔ ادھر دیکھیں، اللہ جنت میں حضرت حسن کی سرداری میں جگہ نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی، مطلب خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت تک میرا بیٹا دنیا سے نہیں جائے گا، وہ وقت قریب ہے کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ جب نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی دی تھی تو حضرت حسن کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال یا 7 سال، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اٹھائیے بخاری،
رسول پاک علیہ السلام کی اسلام کی پیشین گوئی 100% 100% الف تو یا ابتدا تا انتہا A to Z مکمل ہوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں میں صلح کا باعث بنے. اللہ پاک نے ان کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں کو اکٹھا کر دیا. اسی لیے تو آج میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں تمہیں اسلام مبارک ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے جامع دین دیا ہے، اعتدال والا دین دیا ہے، سچی پیشین گوئیوں والا دین دیا ہے. اچھا میں آپ کو ایک چوتھی بات بتلاتا ہوں. اللہ پاک نے آپ کو پیار والا دین دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو رحم دلی والا دین دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو محبت والا دین دیا ہے. ہمارا دین جانوروں کے بارے میں بھی رحم دلی کا حکم کرتا ہے. مجھے جہاں تک یاد ہے میں نے بعض روایات میں پڑھا ہے رسول رحمت علیہ السلام جب جہادی قافلے جاتے راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالتے رات کو ٹھہرتے نبی علیہ السلام فرماتے ان کے اوپر سے سامان اتار لو، ان کی مہاریں کھول دو، لگامیں کھول دو تاکہ جانور بھی آرام کے ساتھ رات گزار لیں. جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. دورہ جاہلیت میں جانوروں کو باندھ کر یہ نشانہ بازی کرتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے، نشانے اپنے سیدھے کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے منع کیا، امت کو بتلایا، وعید سنائی کہ ایک عورت صرف ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم چلی گئی. اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے، انتہا پسندی کا دین نہیں ہے، اسلام شدت کا دین نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، مدنی برادران بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں. میں تو صرف اشارہ کروں گا، میرے انشاءاللہ مشائخ آپ کو حوالے پیش کریں گے. ہمارے دین میں مل کے بولے ناحق کسی کا خون بہانے کی اجازت ہے. اور یہ باہر ٹوٹیاں ہیں نا، ٹوٹیاں وہاں بیٹھ کے آپ وضو کرتے ہو نا، اسلام تو تمہیں یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم پانی کے قطرے بھی فضول بہاؤ. وہ آپ کو خون بہانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اب مجھے نہیں لما آپ سے یہ بات مجھے کرنی ہے کہ نہیں کرنی، کیونکہ یہ ایک بڑی خفیہ سی بات ہے، لیکن میں کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، کر دیتا ہوں. یہ جو بم دھماکے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، تخریب کاری ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں داڑھی والے نے فلانا کام کیا، داڑھی والے فلانا کام کیا. اصل میں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والے دین کا نام ہے دین اسلام. دین امریکہ میں اس وقت سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ کون سا دین پھیل رہا ہے؟ آہستہ بولنا، آہستہ. کون سا دین پھیل رہا ہے؟ پھر بولو کون سا دین پھیل رہا ہے؟ اب جب دشمن دیکھتے ہیں نا، ہوئے یہ تو اسلام پھیل رہا ہے، اب وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہم میں سے کچھ غدار خریدتے ہیں یا اپنے ایجنٹ بھیجتے ہیں، ان کو داڑھیاں رکھواتے ہیں اور خفیہ طریقے سے سارے دھندے کرتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل لیول پر اسلام کسی نہ کسی طریقے سے بدنام ہو جائے اور ہمارے لوگ مسلمان نہ بن سکیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ خفیہ رپورٹ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. 70% یہ تخریب کاری آپ کے ممالک میں کرنے والے یہ دین دشمن لوگ ہیں. اللہ کی قسم یہ مسلمان نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محبت والا. اور ایک میری بات کان کھول کے سن لو، ادھر دیکھو، ظلم نہ کیا کرو. ظالم بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. گندیاں گالیاں دیتا ہے بیوی کو، تو باپ کو رلاتا ہے، ماں کو رلاتا ہے. ارے بدبخت، تیرا اسلام خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے. جنت حرام ہے اس بدبخت پر جو ماں باپ کو حق رلاتا ہے. جائیے وہ روایات پڑھیے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، جنت کے دروازے بند ہیں سنگ دل انسان پر. اللہ نے آپ کو محبت کا دین دیا ہے. اور آخری بات سنیں، 5ویں بات سنیں،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک نے آپ کو جامع دین دیا ہے. کوئی دین اتنا جامع نہیں ہے. اللہ پاک نے آپ کو اعتدال والا دین دیا ہے. کسی دین میں اتنا مذہب میں اتنا اعتدال نہیں ہے. اللہ پاک نے آپ کو سچی پیشین گوئیوں والا دین دیا ہے. کسی مذہب کی پیشین گوئیاں اتنی سچی نہیں ہے. جو محبت جو پیار اسلام میں ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. پانچویں اور آخری بات ذرا توجہ فرمانا, ہمارا دین یہ سچا کیوں ہے, سچا کیوں ہے, اونچا کیوں ہے, سب سے بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو قرآن جیسی کتاب عطا کر دی ہے. یہ جو بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا, مل کے بولو قرآن جیسی کتاب کسی بھی مذہب کے پاس موجود ہے. سارے نہیں بولتے خیر ہے, کسی کے پاس موجود ہے. اچھا, میں بند کمرے میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا. آپ کسی وقت مجھ سے حوالہ پوچھ سکتے ہیں. لائیے رومن کیتھولک کی بائبل لائیے میرے پاس. کسی بائبل کے نسخے باب 72 ہیں, کسی کے 66 ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں انجیل برناباس کو نہیں مانتا, کوئی کہتا ہے میں فلاں کو نہیں مانتا. کسی کے 72 باب نکل رہے ہیں, کسی سے 6 باب حذف ہو رہے ہیں. جائیے امریکہ چلے جائیے, افریقہ چلے جائیے, عرب چلے جائیے, غرب چلے جائیے, لائیے میرے پاس دنیا کے کسی کونے کا قرآن. قرآن کے 30 سپارے نظر آئیں گے, 114 سورتیں نظر آئیں گی. یہ کیا ہے؟ ہم نے بائبل کو دیکھا, کیا ہے بائبل میں؟ آپ کو 6 سے 7 دعائیں نہیں ملیں گی بائبل میں. اور اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور مسلمانوں تمہیں اسلام مبارک ہو. اللہ پاک نے جامع دین دیا ہے, اعتدال والا دین دیا ہے, سچی پیشین گوئیوں والا دین دیا ہے, پیار محبت اور حقوق والا دین دیا, اور اللہ پاک نے تمہیں قرآن والا دین دیا ہے. کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اسلام پہ زندہ رکھنا, اللہ اسلام پہ موت نصیب فرمانا. لیکن میں نے نا آخر میں آپ کے ساتھ 3 باتیں کرنی ہیں. کتنی باتیں؟ اگر اب آپ آہستہ بولے تو میں نے 6 کر دینی. میں نے آپ سے کتنی باتیں کرنی؟ اچھا میری ایک بات سن لو, مجھے نہ ایڈوانس سبحان اللہ چاہیے, نہ ادھار چاہیے, نہ اونچی چاہیے, نہ آہستہ چاہیے, بس ہاں نا چاہیے. آپ فریش ہو کے بیٹھے یار, ایسے سمجھو جیسے ترجمہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہو, ایسے سمجھو جیسے آپ درس نظامی کی کلاس میں بیٹھے ہو. سمجھو, سیکھو. میرے بیان پر اللہ کے فضل سے کسی کو کوئی اعتراض ہو, وہ کھڑا ہو کے اپنی جگہ سے سوال کر سکتا ہے. سمجھو, سیکھو, یہ اللہ نے آپ پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے. تو اب میں نے آخر میں آپ سے کتنی باتیں کرنی ہیں؟ تو اڈے کو آخری موقع دے, سارے بول پاؤ. کتنی باتیں کرنی ہیں؟ 3 بھائی 3. کتنی؟ پھر بولو کتنی. پہلی بات سنو, پہلی بات سنو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 3 باتیں کرنے سے پہلے میں آپ کو نا اسلام کی حقانیت پنجابی زبان میں سنا دیتا ہوں, پر پہلے آمین کہیں. اللہ اسلام پہ زندہ رکھنا, اسلام پہ موت نصیب فرمائے. ہمارے بابا جان فرماتے ہیں پورے جگ دے صحیفے ایک پاسے اسلام سہانا, ایک پاسے, اور پورے جگ دے مذاہب ایک پاسے اسلام سہانا, ایک پاسے. ایک پاسے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ جی ایک پاسا کیوں ہوتا ہے؟ اور ہندو ایک پاسے, سکھ ایک پاسے, عیسائی ایک پاسے, یہودی ایک پاسے, دہریے ایک پاسے, اور بدھ مت ایک پاسے, تے اسلام تے مسلمان ایک پاسے. اے سارے مل کے بھی مسلمان تے اسلام دا مقابلہ کر سکتے, اور سارے بولو کر سکتے. شیخ ندیم صاحب, اسی نا جیلم میں ہم پڑھتے تھے, تو وہاں ایک مولانا فصیح الدین صاحب ہوتے تھے, وہ نا انڈیا سے آئے تھے, ہندی تھے. مولانا شمشاد سلفی حافظہ اللہ نارنگ منڈی میں ہمارے ایک عالم ہے, تو وہ بھی تشریف فرما تھے, اور مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف فرما. مولانا عبداللہ شیخ پوری نے یہی اشکار پڑھے, ایک پاسے ایک پاسے. تو وہ فصیح الدین صاحب کہنے لگے شمشاد سلفی صاحب کو, سلفی صاحب بھیا یہ بتاؤ یہ ایک پاسے کیا ہوتا ہے؟
میں بھی ادھر قریب بیٹھا ہوا تھا. تو ایک پاسے کا مطلب ہے ایک طرف، یہ سب ایک طرف ہوں، تمام مذاہب ایک طرف ہوں اور دین اسلام ایک طرف ہو، مل کر بھی اسلام کی حقانیت کا مقابلہ کر سکتے. اور پورے جگ دے مذاہب ایک پاسے قرآن سہانا، ایک پاسے پورے جگ دے صحیفے، ایک پاسے قرآن سہانا، ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں، ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں، ایک پاسے واللیل سیاہی، ایک پاسے زلفاں دا سجانا، ایک پاسے اور کوئی نال کلاڑے بت پن کے بل فعلہ کبیرہم آکھے تے قل جاء الحق دے اشارے تھیں بت توڑ گرانا. ایک پاسے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، ادھر دیکھیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے نا، تو بت توڑنے کے بعد وہ بتوں کے پجاریوں نے پوچھا تھا یہ بت کس نے توڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے سے پوچھو، ان کے بڑے نے توڑے ہیں. نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پہ بت توڑ رہے ہیں، اور ساتھ صاحب اللہ کے نبی علیہ السلام کیا پڑھتے ہیں جب اسلام کو غلبہ ملا؟ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی بت توڑتے جا رہے ہیں، اور ساتھ اللہ کے نبی آیت پڑھتے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. کوئی نال کواڑے بت پن کے بل فعلہ کبیرہم آکھے تے قل جاء الحق دے اشارے تھیں بت توڑ گرانا. ایک پاسے سولی دا ہلارا، ایک پاسے کربل دا نظارہ، ایک پاسے رب نفسی آوازا، ایک پاسے رب امتی تقاضا، ایک پاسے اودیاں جگ وچ تھما پئیاں نی، سن کلمہ پڑھ لیا کئیاں نی. کوئی قوم دے حق بد دعا منگدا ایتھے سینے نال لانا. ایک پاسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آخری 3 باتیں سن لو بھائی. اللہ پاک نے آپ کو اسلام دے دیا ہے نا، آپ نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلی بات سن لو مسلمانوں، اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا ہے، مل کے بولو ہم نے آپس میں لڑنا. آہستہ بولتے ہو خیر ہے بھائی، ہم نے آپس میں لڑنا. یار یہ تعصب نہ رکھا کرو کہ میں پٹھان ہوں یہ پنجابی ہے، میں سفید ہوں یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، اس کی برادری چھوٹی ہے، اس کی برادری بڑی ہے. نا بھائی، نحن بنو آدم، بھئی ہم آدم کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی چھوٹے کو کسی بڑے پر کوئی بھائی فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ، بھائی تقوی کی بنیاد. اللہ کی قسم یہ مسلمانوں کو قبائلی تعصب نے بیڑا غرق کر دیا ہے، برادری کے تعصب نے بیڑا غرق کر دیا ہے. میرے بھائیوں آپس میں لڑ لڑ کے نہ مرو. المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. انما المؤمنون اخوہ. اچھا آپ کو ایک بات کا پتہ ہے، میں ایسی کنٹریز میں بھی جاتا رہتا ہوں، مثلا سری لنکا، عربا، جہاں غیر مسلم رہتے ہیں. آپ کو میں سچی بات بتاتا ہوں، جب آپ آپس میں لڑتے ہو نا، ادھر دیکھو، آپس میں لڑتے ہو، آپس میں فائر کرتے ہو، ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہو، جب آپ مسلمان آپس میں قتل و غارت کرتے ہو تو غیر مسلموں کو یہ خبریں سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح لڑ لڑ کے مرو. اگر اللہ پاک نے آپ کو اسلام کا نور دیا ہے بھائیوں، میں فیصل آباد سے یہ پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کا واسطہ فائر نہ کرو، کردار کشی نہ کرو. زمین کیوں نہیں پھٹتی جب مسلمان کا جوان مسلمان کی بیٹی سے زنا کرتا ہے؟
کلمہ پڑھنے کے بعد بھی حرام کھاتے ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کردار کشی کرتے ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ برادریوں کے قبیلوں کے تعصب اگر تمہارے دلوں میں ہے تو اللہ کی قسم آپ کے اندر ابھی ایمان نہیں اترا۔ غلاظت میں رینگنے والے کیڑے سے وہ بدتر ہے جو کسی کو برادری کا تانا دیتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو کہا تھا، اس نے غالباً اس کی ماں کی آر دلائی تھی، نبی پاک نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جاہلوں والی حرکتیں کرتے ہو، ابھی تجھ میں جاہلیت نہیں گئی؟ میں جٹ ہوں، تو موچی ہے، تو نائی ہے، میں پٹھان ہوں، تو پنجابی ہے، تو پشاوری ہے، تو لاہوری ہے، بھائی ہم سب مسلمان ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اور مسلمانوں ہم تو پہلے ہی تعداد میں بڑے تھوڑے ہیں یار، ہم تو پہلے ہی تعداد میں بڑے تھوڑے ہیں۔ تو ایک بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی کہ اگر آپ کو واقعتاً مسلمان ہونے کی خوشی ہے، اچھا جی ماشاءاللہ وہ آخری دیوار تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے بول کے مجھے جواب دینا ہے۔ اگر آپ کو مسلمان ہونے کی خوشی ہے، سب مل کر بولو انشاءاللہ ہم نے آپس میں لڑنا بھئی اگر اختلاف ہے تو دلیل سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ آپس میں لڑنا نہیں ہے، قطع رحمی نہیں کرنی، رحم کے رشتے توڑتے ہو۔ نبی علیہ السلام تو دلوں کو ملانے کے لیے آئے۔ آخری دو باتیں سن لیں پھر انشاءاللہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہیں فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اسلام کو غالب کرو، آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، پردہ پوشی کیا کرو، درگزری کیا کرو، معاف کیا کرو۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ معافی کو لازم پکڑ کو، نیکی کا حکم دیا کرو، جاہلوں سے اعراض کیا کرو۔ میں دعا کرتا ہوں آمین کہنا، اللہ پاک ہمیں محبت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا دوسری بات سن لو بھائی، یہ میں نے ابھی تک آپ سے جتنی گفتگو کی ہے اس کی بنیاد اس بات پہ ہے، اللہ نے ہمیں کائنات کا سچا دین دیا ہے، سچا دین دیا ہے۔ مل کے بولیں گائے کا پیشاب پینے والے اور زمزم پینے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں جامع دین دیا ہے، اعتدال والا دین دیا ہے، سچی پشین گوئیوں والا دین دیا ہے، پیار محبت والا دین دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن والا دین دیا ہے۔ مل کے بولیں ہم نے آپس میں لڑنا۔ اور دوسری بات سنو، اگر آپ کو اسلام کے ساتھ ایک انچ بھی محبت ہے نا، انچ سمجھتے ہو، ایک ذرہ بھی آپ کو محبت ہے نا، تو میرے پیارے بھائیوں دینی مدارس سے پیار کیا کرو، اسلام کی چھاؤنیوں سے پیار کرو۔ یہ حفاظ، یہ علماء جو دن رات قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں، قال رسول پڑھاتے ہیں، ان کو اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ عزیز جانو اگر اسلام بچانا چاہتے ہو۔ اس وقت دشمن کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ تمہارے دینی مدارس ہے۔ اللہ کا واسطہ ان مدارس کو بچاؤ، ان بچوں سے پیار کرو، اساتذہ سے پیار کرو، ائمہ سے پیار کرو، علماء سے پیار کرو، رحم کے رشتہ داروں سے زیادہ پیار کرو۔ مجھے آپ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ شیخ صاحب چندے کی اپیل کرنا، اللہ کی قسم مجھے شیخ صاحب نے یہ نہیں کہا، ان کو کہنا کہ عشر کے دانے یہاں بھیجا کریں۔ مجھے شرم آتی ہے آپ کو یہ کہتے کہ یہاں پر عشر بھیجو۔ اگر اس ادارے کو تمہارے خون کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم اپنا خون بھی دے دیا کرو۔ یہاں سے امام بخاری جیسے لوگ پیدا ہوں گے، ہو رہے ہیں، امام مسلم جیسے لوگ، امام البانی جیسے لوگ، محدث زبیر زئی جیسے لوگ، امام عبد المنان نور پوری جیسے لوگ، بڑے بڑے محدث، حافظ، مفکر، دین کے مجاہد، پہرے دار الحمدللہ یہاں سے تیار ہو رہے ہیں۔ یار ان سے کوئی کمی ہو جائے، غلطی ہو جائے، ان کو معاف کر دیا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو۔ آجی صاحب میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ادھر پنجاب میں ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے مجھ پہ بڑی تنگی آتی تھی، آفت آتی تھی، بیماری آتی تھی، میں پتہ کیا کرتا تھا، میں شعبہ حفظ کے بچوں کے پاس چلا جاتا تھا،
ان کو بریانی کھلا دیتا, کھانا کھلا دیتا, سر پہ ہاتھ پھیرتا, پیار کرتا, اور میں ان کو کہتا بیٹا میرے لیے دعا کرنا, اللہ میرے گناہ معاف کر دے. وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے دین کے شیروں نے میرے لیے ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعا کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر کے دروازے نہ کھولے. غالباً یہ مسلم میں روایت آتی ہے. حسب ما تذکر. بڑا بھائی کہنے لگا جی چھوٹا بھائی تو حدیث ہی پڑھتا رہتا ہے, میرے ساتھ کام کاج نہیں کرتا, جاب پہ نہیں جاتا. آپ نے فرمایا زبان بند کر, لعلک ترزق بہ, یہ جو تجھے رزق ملتا ہے اس مدرسے میں حدیث پڑھنے والے تیرے چھوٹے بھائی کی برکت کی وجہ سے ملتا ہے. بھائی مدارس پہ خرچ کرو, مدارس کے لیے دعا کرو, مدرسے کا نام لے کر دعا کیا کرو. اور میں تو ننگے الفاظ میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں, جو بندہ مدارس کی مخالفت کرتا ہے مجھے خطرہ ہے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اسلام دشمن ہے جو مدارس کی مخالفت کرتا ہے. یہ اسلام کے قلعے ہیں, اسلام کی چھونیاں ہیں. میں دعا کرتا ہوں تڑپ کے آمین کہنا, اللہ ان مدارس کو قیامت تک آباد فرما دے, اللہ ان مدارس کو قیامت تک شاد فرما دے. اگر اللہ نے گھر بیٹھے اسلام دے دیا ہے, مل کے بولے ہم نے لڑنا. مدارس پہ خرچ کرو, مدارس سے پیار کرو, اپنے بھانجے بھیجو, بھتیجے بھیجو, اپنے خاندان کے بچے بھیجو. اچھا یہ جو بچے جنہوں نے ابھی حفظ کیا ہے, ایسے ہی سمجھ لیں کہ ماں باپ نے اجر و ثواب کی ایک مل لگا لی ہے, اجر و ثواب کی ایک فیکٹری لگا لی ہے. جب تک یہ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا, قرآن پڑھاتا رہے گا, تراویح پڑھتا رہے گا, تراویح پڑھاتا رہے گا, قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہے گا, نخبۃ الاحادیث سے لے کر صحیح البخاری تک سبق پڑھتا رہے گا, پڑھاتا رہے گا, اللہ پاک تیرے دنیا میں بھی درجات بلند کرتے رہیں گے, اللہ پاک جنت میں بھی تیرے درجات بلند کرتے رہیں گے. اور تیسری اور آخری بات میری سن لو. بس یار اس وقت میں پتہ کیا سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں. کوئی شوق ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کوئی احساس ہی. مجھے بتاؤ 6.5 ارب کے قریب ہیں غیر مسلم. غیر مسلم کتنے ہیں؟ 6 ارب سے بھی زائد ہیں. وہ ان کو مسلم, اگر ہم آپس میں لڑتے رہے, ان غیر مسلموں کو مسلمان کون کرے گا؟ اللہ کا شکر ادا کرو, یہ آپ کو دین اسلام گھر بیٹھے ملا ہے. کسی ہندو کے ساتھ, کسی عیسائی کے ساتھ, کسی یہودی کے ساتھ اگر آپ کو مزید لٹریچر چاہیے, ان کے اعتراضات کے جوابات چاہیے, اسلام کی حقانیت کے دلائل چاہیے, انشاءاللہ اللہ کی توفیق پر ہمہ وقت ہم واٹس ایپ پہ دستیاب ہیں. پوچھیں, سیکھیں, اور اللہ کی توفیق کے ساتھ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں. اور آخری بات سن لیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک نے آپ کو جامع دین دیا ہے, پیار محبت والا دین دیا ہے, سچی پشین گوئیوں والا دین دیا ہے, اعتدال والا دین دیا ہے. اللہ پاک نے آپ کو قرآن والا دین دیا. آپس میں لڑنا نہیں ہے, مدارس پہ خرچ کرنا ہے, مدارس سے پیار کرنا ہے, مدارس میں بچوں کو بھیجنا ہے. ایک بچے کو مدرسے میں بھیجو گے, علماء سے پوچھ لو, یہ مسلم میں کہیں آتا ہے, من دل علی خیر فلہ مثل اجری. اگر آپ نے ایک بچہ ہاتھ سے پکڑا, مدرسے میں داخل کر دیا, اس نے حفظ کر لیا, عالم بن گیا, ماشاءاللہ بہت بڑا بن گیا, جو جنت میں رتبہ اللہ اسے عطا کریں گے وہی رتبہ اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے. اور آخری اور تیسری بات یہ ہے, صبح و شام 3 مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ 3 کم از کم صبح و شام 3 مرتبہ, یا چلتے پھرتے یہ وظیفہ ضرور پڑھتے رہا کرو. کون سا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مانا ہے؟ میرے اللہ میں تجھے اپنا رب مان کے خوش ہو گیا ہوں, اسلام کو دین مان کے خوش ہو گیا ہوں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کے خوش ہو گیا ہوں. ہم اللہ کو اپنا داتا مان کر خوش ہیں, اور مل کے بولے ہم اللہ کو اپنا داتا مان کر بھائی ہمارا داتا لاہور والا ہے کہ عرش والا ہے؟ مجھے ایک بندہ کہتا جی ساڈا داتا تو لاہور والا ہے, تو میں کہ جو لاہور والے داتا صاحب پیدا نہیں سن ہوئے ادو داتا کون سی؟
رضیت باللہ ربا. ادھر دیکھو، اللہ نے آپ کو بیٹا نہیں دیا، اللہ نے آپ کو صحت نہیں دی، اللہ نے آپ کا قرضہ نہیں اتارا. کوئی آپ کی دل کی خواہش ہے، 15 سال سے آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کی دعا قبول نہیں کی. اللہ سے غداری نہیں کرنی، بے وفائی نہیں کرنی، اللہ کا در نہیں چھوڑنا، ذکر نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنی، بلکہ آپ نے کہنا رضیت باللہ ربا، اے میرے اللہ میں تجھے اپنا داتا مان کے راضی ہو چکا ہوں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ وفادار بندے سے اللہ کتنا پیار کرتا ہے. وبالاسلام دینا، اور ہم اسلام کو اپنا دین مان کے خوش ہو گئے ہیں. بلکہ بولے اسلام کو اپنا دین مان کے. اسلام نام ہے قرآن و حدیث کا. کس چیز کا؟ سارے بولو کس چیز کا؟ ہم نے کوئی نئی پگڑی بنائی نہیں. چپ کر کے بیٹھے ہو، خیر ہے؟ نہیں. کوئی نئی پگڑی بنائی نہیں. سارے بولو نئی ہستی بنائی نہیں. اور کوئی نئی بستی بنائی نہیں. اہل حدیث ہو، تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو. اسلام کا دوسرا نام اہل حدیث ہے، اور اہل حدیث کا دوسرا نام اسلام ہے. یہ ہمارا صفاتی نام ہے، ہمارا ماٹو ہے، یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں. اللہ پاک نے ہر مسئلے میں حدیث کو اپنے سینے سے لگانے کی ہمیں سعادت نصیب فرماتی ہے. وابی محمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کے خوش ہو گیا ہوں. اونچی بولو، ہم نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانتے نہیں. ہم سنت میں بدعت کی آمیزش کرتے نہیں. ہمیں نبی علیہ السلام کی نبوت سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. مجھے ایک مناظرہ یاد آیا. عیسائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہودی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے. مسلمان مناظر کی باری جب آئی نا، تو مسلمان مناظر کہنے لگا یار بات ختم کرو، میں آپ سے زیادہ الجھتا نہیں ہوں. اگر عیسائی جنت میں چلے گئے بالفرض تو مسلمانوں نے پھر بھی جنت جانا ہے. یہودی اگر جنت چلے گئے تھے مسلمانوں نے پھر بھی جنت جانا ہے. لیکن اگر مسلمان جنت میں چلے گئے تو ان دونوں ٹولوں نے جنت میں جانا. بولو کہ بھیجنا ہے آپ نے. وہ کہنے لگے جی یہ کیا فلسفہ ہوا، یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے. سنو، وہ کہنے لگا ہاں سیدھی سی بات ہے، عقل کے مطابق بات ہے. کیوں؟ اس نے کہا دیکھیے اگر یہودی جنت میں چلے گئے جیسے کہ تم کہہ رہے تو ہم نے تو جانا ہی جانا ہے. کیوں کہ آپ بھی تورات کو مانتے ہیں اور ہم بھی تورات کو اللہ کی کتاب. آپ بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اور ہم بھی حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی. لہٰذا اگر تم چلے گئے تو ہم نے بھی کہ نہیں جانا. عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور انجیل کو اللہ کی کتاب. لہٰذا اگر یہ چلے گئے تو مسلمان نے کہا پھر بھی ہم نے. لیکن جب ہم نے جانا ہے تو پھر تم دونوں نے، کیونکہ تم ہمارے آخری نبی کو بھی نہیں مانتے ہو اور تم قرآن کو بھی نہیں مانتے. مسلمانوں تمہیں اسلام مبارک ہو. مل کے بولو انشاءاللہ ہم نے آپس میں لڑنا، مدارس پہ خرچ کرنا ہے، مدارس کے لیے دعا کرنی ہے. یہ دین کے مجاہد ہیں، یہ دین کے شیر ہیں، یہ دین کے پہرے دار ہیں. حقیقی بیٹوں سے زیادہ ان سے پیار کرو. اور آخری بات، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. یہ بہت زیادہ پڑھتے رہا کرو. جو کچھ لکھے ہے بچ نصیب ساڈے، وہی تو لینا وہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے، وہی تو سہنا وہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا. اللہ سونیا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان.
توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللہم انا نسألک من الخیر کلہ خزائنہ بیدک ونعوذ بک من الشر کلہ خزائنہ بیدک۔ الہ العالمین ہمارے پروگرام کو قبول فرما دے، ہمارے پروگرام کو ہمارے امام استاد حضرت زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ میرے دل کی خواہش بھی ہے، ادھر دیکھو، میرے دل کی اللہ خواہش بھی ہے اور میری دلی دعا بھی ہے، یہاں پر جو بچے اصول حدیث میں تخصص کر رہے ہیں، درس نظامی پڑھ رہے ہیں، اللہ ان بچوں کو شیخ زبیر سے بھی بڑا حدیث کا خادم بنا دے۔ اللہ یہاں سے دین کے محدثین اور دین کے امام اور فقہا پیدا فرما دے۔ اور ہمارے بڑے گرامی قدر مخلص بھائی، میں منہ پہ مجاملت اور تعریف کرنے کا روادار نہیں ہوں، باہر صورت جو اخلاص اور جو جذبہ حضرت حافظ شیر محمد اصلی صاحب کو اللہ پاک نے دیا ہے، میں آخر میں بالخصوص ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے فاضل بھائی کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب کے جانے کے بعد انہوں نے تسلسل میں اللہ کی رحمت سے کوئی کمی نہیں آنے دی۔ یہ شیخ صاحب کے اخلاص کی بھی برکتیں ہیں اور اللہ کی ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے شیخ ندیم حافظہ اللہ کو، شیخ اسری حافظہ اللہ کو اور ان کی پوری ٹیم طلبہ، اساتذہ اور جو ان پہ خرچ کرنے والے ہیں، میری دعا ہے اللہ پاک ان کو کئی گنا برکتیں نصیب فرمائے، رحمتیں نصیب فرمائے۔ اللہ اسلام پہ زندہ رکھنا، ایمان پہ موت نصیب فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، مبارک اللہ فیک۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ صرف 5 منٹ حاجی صاحب کا مختصر چند گزارشات ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کے والد صاحب انشاءاللہ ان کے بعد سماعت فرمائیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد انشاءاللہ کھانا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام بھائی انشاءاللہ کھانا کھا کے تشریف لے جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایسا کچھ دے دیں یا کر کے